بھاٹی گیٹ کے باہر ایک 22 سالہ عورت اپنی 9 ماہ کی بچی سمیت جو ہے وہ مین ہول میں گر جاتی ہے۔ رکشے میں بیٹھنے کے لیے پاؤں مڑ گیا، نظر نہیں آیا، رکشہ آگے تھا، بنی کیا، ڈائریکٹلی ہول کے اندر گر گئی۔ موقع پر یہ شک کیا جا رہا تھا کہ جو شوہر ہے سعدیہ کا وہ اس میں ملوث نہ، اور مبینہ طور پر یہ نیوز بھی آتی ہے کہ شوہر پر تشدد بھی کیا گیا۔ میرے گھر کی عورت اگر کوئی گرے، توبہ استغفار اللہ نہ کرے، پھر پتہ چلے کہ کیسے ہوتا ہے۔ آپ کے گھر کی کوئی عورت اس طرح گرے، بیٹی گرے، آپ کو پتہ چلے کہ کیسے کسی کی عورت کس طرح سے گٹر میں بہ کے مر جاتی ہے۔ آپریشن سٹارٹ ہو گیا، ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں، آدھی رات کو لوگ سو رہے ہیں، ریسکیو 1122 کے اہلکار۔ سر آپ لوگ سوئے میں؟ سر وہ آپ کے سامنے سر یہ 7 گاڑیاں سب سوئے میں اندر۔ جب افسوس ہو رہا ہے کہ اس بچی کی باڈی ابھی تک نہیں ملی، اس ماں کی لاش یہاں سے 2.5 کلومیٹر دور ملی ہے، اور یہاں پہ کوئی ریسکیو آپریشن نہیں چل رہا آپریشن نہیں چل رہا، سوئے ہوئے ہیں، سب سوئے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو کارنامے سنانے کے لیے آج کے پوڈ کاسٹ میں بیٹھی ہوں۔ رچنا ٹاؤن کی یہ سٹوری ہے۔ ساس نے اپنی بہو کے جسم پر پیٹرول جو ہے وہ چھڑک کے آگ لگا دی۔ سنا رو رو کے ماں کو بتاتی رہی ہے کہ مجھے مارتی ہے، میں بیٹھی ہوتی ہوں، مجھے چمچ اٹھا کے گھما کے مار دیتی، کبھی کمر میں، کبھی کہیں لگتا ہے۔ شوہر کیوں نہیں بولتا تھا جو اتنا اچھا تھا؟ اس نے پیٹرول چھڑکا اور اس کو آگ لگا دی۔ کیوں؟ وزیر آباد کا ایک کیس میں نے دیکھا جس کے اندر پھپھی نے اپنی سگی بھتیجی کا قتل کر دیا، اور وجہ کیا بنی؟ 3 دن کے بعد راہگیر، محلے والے اور کچھ لوگ اور ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سامنے تو لاش پڑی ہوئی ہے عائشہ کی، جس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ سنوکر کلب میں معمولی سا جھگڑا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں بچے سمیت 3 افراد قتل ہو جاتے ہیں۔ صلح کرنے کے لیے جب یہ گئے ہیں نا، پورا محلہ، رشتہ دار ڈنڈے سوٹے لے کر گئے ہیں وہاں پر صلح کرنے کے لیے۔ مطلب صلح کرنے نہیں، لڑائی کرنے گئے تھے۔ یہ ڈنڈے مارتے ہیں، وہ گولیاں مارتے ہیں۔ دوستو، آج کے پوڈ کاسٹ میں لاہور سے ایک افسوسناک نیوز پر ہم بات کریں گے، جہاں پر 22 سالہ سعدیہ اپنی 9 ماہ کی بچی سمیت مین ہول میں گر جاتی ہے۔ اب ان 2 جانوں کے ضیاع کا ذمہ دار کون ہے؟ اور اسی پوڈ کاسٹ میں ہم آگے جا کر یہ بھی بات کریں گے کہ رچنا ٹاؤن میں ایک سفاق ساس نے اپنی بہو کے جسم پر تیل چھڑک کے اسے کیوں جلا دیا، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وزیر آباد میں پھپھی نے اپنی 3 سالہ بھتیجی کا قتل کیوں کر دیا۔ یہ تمام حقائق جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے اب تک سوچ ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تہمینہ صاحبہ، آج سے 3 دن پہلے ہمارے سامنے ایک نیوز آتی ہے کہ بھاٹی گیٹ کے باہر ایک 22 سالہ عورت اپنی 9 ماہ کی بچی سمیت جو ہے وہ مین ہول میں گر جاتی ہے۔ اب کافی شور اس پر مچتا ہے، پولیس کی دھورے لگ جاتی ہیں، مریم نواز صاحبہ اس پر ایکشن لیتی ہیں۔ آدھی رات کو جو سعدیہ تھی ان کی ڈیڈ باڈی تو ریکور ہو جاتی ہے، لیکن کوئی 3 یا 2.5 کلومیٹر دور سے جو بچی ہے اس کی ڈیڈ باڈی اگلے دن جا کر ملتی ہے۔ موقع پر یہ شک کیا جا رہا تھا کہ جو شوہر ہے سعدیہ کا وہ اس میں ملوث نہ، اور مبینہ طور پر یہ نیوز بھی آتی ہے کہ شوہر پر تشدد بھی کیا گیا۔ آپ نے اسے کور کیا، کمپلیٹ سٹوری آپ کے پاس ہے۔ اصل حقائق کیا ہیں؟ کیا شوہر کسی طرح سے ملوث تھا، یا یہ غفلت تھی انتظامیہ کی جس وجہ سے یہ پورا انسیڈنٹ ہوا؟ ایک ایسا ٹاپک، ایک ایسا سوال جس پہ میرا تو ذاتی طور پر بہت زیادہ دل افسردہ ہوا، دکھی ہوا۔ بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن چند دن پہلے کراچی میں ہوا تھا۔ سندھ گورنمنٹ سندھ پر تھو پنجاب کی جانب سے بے تحاشا کی میئر گئی، کراچی پر تنقید، بہت زیادہ تنقید کی گئی، اور ایک تو موصوف جو گورنمنٹ کا حصہ ہیں وہ یہ کہتے تھے چلو پھر میں کرسی چھوڑتا ہوں، میں ڈھکن لگانے شروع کر دیتا ہوں گٹروں پر، اور پھر بعد میں انہوں نے معافی بھی مانگی اپنے اس بیان پر۔ لاہور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لاہور میں جس طرح ماں اور بیٹی جو ہے اس کی عمر 9 ماہ ہے، ماں کی گود میں ڈیفینیٹلی بچی ہے چھوٹی، اور والدہ۔ ایشو یہ تھا کہ یہ آئے تھے جنگ کے شور کوٹ سے لاہور گھومنے پھرنے کی غرض سے، اور یہاں پر ان کی ایک رشتہ دار ہیں، فیملی ممبر ہے، وہ رہتے ہیں۔ ان کے گھر آ کر یہ رکے اور پلان یہ کیا کہ چلو جی گھومنے پھرنے چلتے ہیں۔ اب یہ داتا دربار آئے تھے سلام کرنے کی غرض سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، منتیں اپنے اپنے اعتقاد کے مطابق۔ سلام کر کے واپس اکٹھے ہوئے ہیں اور رکشے میں بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ رکشہ جس کے گھر یہ رکے تھے، رشتہ دار اسی کا رکشہ بھی تھا، یہ خبریں بھی رپورٹ ہوئی۔ اب رکشے میں پہلے بیٹھا ہے بیٹا چھوٹا، وہ بیٹھ گیا۔ اب اس کے بعد بیٹھ رہی تھی یہ سعدیہ۔ اب سعدیہ کی گود میں بچی ہے،
وہ پاؤں رکھ کے ایک اس بنی کے اوپر جو کہ 3 انچ لمبی تھی یا 4 انچ لمبی تھی. اب اسے بنی کہہ لیں، اسے آپ بارڈر کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، اس مین ہول کا. اس کے اوپر پاؤں رکھا ہے. رکشے میں بیٹھنے کے لیے پاؤں مڑ گیا، نظر نہیں آیا. رکشہ آگے تھا، بنی کیا ڈائریکٹلی ہول کے اندر گر گئی، اور رکشہ بھی بالکل ساتھ ہی پارک کیا گیا تھا. اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ خاتون اور اس کی بیٹی گر گئے بیچ میں. ایک عاقل نام کا لڑکا تھا جو سامنے ایک پراٹھے والا بھی بیٹھتا ہے وہاں پہ بیٹھا پراٹھا شاٹھا کھا رہا ہوگا، کھانا شانا. اس نے جب یہ دیکھا شور شرابہ ہوا تو اس نے پھر فوراً سے 1122 پر کال کی. مغرب ہو چکی تھی، فل اندھیرے کا ٹائم تھا. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ لائٹ بھی گئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے روشنی بالکل ہی نہیں تھی. اچھا، وہاں پر ایک ہول نہیں تھا، بہت سے ہول تھے. ڈھکن کدھر تھے ان کے ڈھکن کدھر تھے؟ مجھے لگتا ہے ان ساروں کے ڈھکن جو تھے وہ نانو گھر گئے ہوئے تھے سونے کے لیے یا چھٹیاں گزارنے کے لیے. معذرت چاہتی ہوں، مریم نواز صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اب سے چند دن پہلے. بڑی دھماکے دار پریس کانفرنس تھی. بہت اچھا لگا تھا مجھے اس پریس کانفرنس کو سن کر، دیکھ کر، کہ کوئی ایسا شخص پنجاب میں ہے جو دن رات کام کر رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے. اس پریس کانفرنس میں اے سیز بیٹھے تھے، کمشنرز بیٹھے تھے، ڈی سی بیٹھے تھے، یہ اداروں کے جو چیئرمینز ہیں یہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو مین ہولز ہیں ان ساروں کو کور کریں، ڈھکن رکھیں. اب بہت سی کنسٹرکشن کے جو ایریاز ہوتے ہیں یا انڈر کنسٹرکشن معاملات جو ہوتے ہیں اس میں بہت سی عذر، بہت سے مسائل، بہت سی چیزیں انہوں نے دیکھنی ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی. یہ کہا تھا انہوں نے کہ اگر ابھی نہیں رکھے جا سکتے نا، کنسٹرکشن ہو رہی ہے یا کوئی گیلا ہے سیمنٹ یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے، تو ایٹ لیسٹ اس کو رات میں کور کریں. نشاندہی تو کریں کہ کہاں پر مین ہول ہے. بالکل نشاندہی کریں. یہ باقاعدہ میں آپ کو مریم نواز صاحبہ کے الفاظ بتا رہی ہوں. ان کا یہ کہنا تھا کہ رات میں اس کو کم سے کم کور کریں، کیونکہ بچے صبح اٹھ کر، وہ جو ایریا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، بچے صبح اٹھتے ہیں، مائیں ان کو ناشتہ لینے بھیج دیتی ہیں، نان اور یہ اور وہ چیزیں. بچے ایسا نہ ہو کھیلتے کودتے بیچ میں گر جائیں، تو اس کو کور کریں. کتنی اچھی بات ہے، کتنے اچھے انداز میں ڈیٹیل سے سمجھایا. ان سب کو یہ کہا تھا کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے. لیکن انتظامیہ کو سمجھ نہیں آئی. سب کچھ سمجھا کے گئی تھی، بچوں کی طرح، طوطے کی طرح پڑھا کے گئی تھی. اس پریس کانفرنس کے اثرات مجھے نہ کسی اے سی پر نظر آئے، نہ کمشنر پر آئے، نہ ڈی سی پر آئے، نہ کسی چیئرمین پر آئے. البتہ وہاں بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنس سنی، چائے شائے پی، بوٹل شاٹل پانی کی جو رکھی ہوتی ہے ساتھ وہ کی، اور اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اگر اثر آیا ہوتا، اگر بات مانی ہوتی تو یہ وقوع پیش نہ آتا. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وہاں پر ڈھکن رکھنا، بنانا یا رات کو کور کر دینا، ایسا کچھ تو دور دور نہیں ہوا. انہوں نے پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کیا ہوا تھا. مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ کس لیے ٹھیکیدار بناتا ہے کسی کو بھی؟ ریاست کس لیے بناتی ہے کہ یہ ذمہ دار بندہ ہے، یہ ادارے کو لے کے چلے گا. کیسی ذمہ داری ہے؟ میرے گھر کی عورت اگر کوئی گرے، توبہ استغفار اللہ نہ کرے، پھر پتہ چلے کہ کیسے ہوتا ہے. آپ کے گھر کی کوئی عورت اس طرح گرے، بیٹی گرے، آپ کو پتہ چلے کہ کیسے کسی کی عورت کس طرح سے گٹر میں بہ کے مر جاتی ہے. اچھا، سعدیہ نامی خاتون جو ہیں وہ گر گئی، آپریشن سٹارٹ ہو گیا، ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں، آدھی رات کو لوگ سو رہے ہیں، ریسکیو 1122 کے اہلکار. اللہ آپ کا بھلا کرے. میرے پاس وہ ویڈیو بھی موجود ہے. میں نے تو جتنی آواز میں اٹھا سکتی تھی میں نے اٹھائی. گاڑیوں سے نکال کے رپورٹرز نے، اینکرز نے یہ کہا کہ آپ سو رہے ہیں، ادھر دیکھیں جا کے کیا ہو کیا رہا ہے. تو جواب تو کوئی تھا نہیں. آنکھوں میں یوں ملتے ملتے گاڑیوں سے باہر نکل رہے، ایک نہیں 7 گاڑیاں 1122 کی، اور ساتوں کے اندر جو ملازم تھے مزے سے سیٹ لمبی کر کے سو رہے ہیں. اس قدر بے حسی ہے. مطلب ایک بندہ آپ کے سامنے بہتا ہوا وہ جا رہا ہے. سامنے والی بات ہی ہے نا، فیملی، یہ شوہر یا باقی فیملی اس کی رو رہی ہے، چیخو پکار کر رہی ہے، ایک دھمال مچا ہوا ہے شہر میں. مریم نواز صاحبہ باقاعدہ فون کر رہی ہیں، لوگوں کو پوچھ رہی ہیں. سیف سٹی کی بات سن لیں، کارنامہ سنیے. آج میں آپ کو کارنامے سنانے کے لیے آج کے پوڈ کاسٹ میں بیٹھی ہوں. سیف سٹی کال کرتی ہیں مریم نواز صاحبہ، میں نہیں کر رہی، یہ وہ خود بتا رہی ہیں بول بول کے، اور ان کو پوچھتی ہیں کہ ہاں بھائی کیا مسئلہ بنا ہے، کیا ہو گیا. ان کو پتہ ہی نہیں تھا انچارج کو. وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، اچھا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا ایسا ہوا ہے کچھ، چیک کرو. میں آپ کو ایگزیکٹلی نام بتاؤں گی جن کو انہوں نے کال کی ہے، پھر وہ مائنڈ کر لیں گے کیونکہ عہدہ بہت اونچا ہے، وردی بہت بڑی ہے. پھر انہوں نے چیک کیا ہے، پھر اس بات کی ویریفیکیشن ہوئی ہے. عظمہ بخاری صاحبہ
میں کبھی ان کے مخالف نہیں ہوئی, میں کبھی نون لیگ کے مخالف نہیں ہوں, میں پی ٹی آئی کے مخالف نہیں ہوں, میں پیپلز پارٹی کے مخالف نہیں ہوں, میں صرف بات کرتی ہوں کارکردگی پہ, نہ میں کسی کی حامی ہوں. کہتی ہیں یہ جھوٹی خبر ہے, سب جھوٹ بولتے ہیں, ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, ملک میں بلا وجہ جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ان کے کان میں آ کے کس بندے نے یہ کہا کہ آپ بس یہ بیان دے دیں, انہوں نے بیان دے دیا. ویسے کبھی ایسا کیا نہیں ہے انہوں نے, بڑی ایکٹیو خاتون ہے, لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس معاملے میں انہیں کوئی طوطا پڑھایا ہوا ہے, سبق پڑھایا ہوا ہے کہ کوئی بھی بات آ جائے تم نے کہہ دینا ہوا ہی نہیں, ہوا ہی نہیں, ہوا ہی نہیں. بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اپنے اس بیان پر شرمندہ ہو کے بعد میں انہوں نے معافی مانگی, مجھ سے غلط بیانی ہو گئی. فیصل کامران صاحب, ڈی آئی جی آپریشن لاہور, فیصل صاحب نے سیو سٹی کے تمام کیمراز کی رپورٹ لی, وہ عین اس ٹائم کی, کچھ پہلے کی کچھ بات کی. خبر سچی ثابت ہوئی. ڈیڈ باڈی کیسے ملی؟ 12 سے 14 گھنٹے تک یہ آپریشن ریسکیو کا جاری رہا. ریسکیو حکام کا یہ کہنا ہے کہ 25 سے 30 فٹ گہرائی ہے اس مین ہول کی, اور آلموسٹ جتنے بھی مین ہولز ہیں ان کی اتنی ہی ہوتی ہے. پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہے, نیچے زہریلی گیسز ہوتی ہیں, اور یہ والے جو آپریشنز ہوتے ہیں خصوصی طور پر مین ہولز والے, اس میں خاصی ہرڈلز آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, اور جب ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو گیسز جو ہیں وہ سر کو بھی چڑھ رہی ہوتی ہیں تو مشکل ہوتا ہے. پہلے ماں کی ڈیڈ باڈی ملی, اور اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد بیٹی کی ڈیڈ باڈی ملی. اچھا, یہ وقوع جو ہے وہ ہوتا ہے بھاٹی گیٹ میں, ڈیڈ باڈی کہاں سے ملتی ہے؟ ڈیڈ باڈی ملتی ہے والدہ کی آؤٹ فول روڈ سے 3 کلومیٹر آگے جا کر. اور کیسے وہاں پہنچی؟ چونکہ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا. میں تو یہ سمجھ بیٹھی تھی, آپ یقین کیجئے, کہ شاید بیٹی کی ڈیڈ باڈی ملے گی نہیں. کیوں؟ کیونکہ 9 ماہ اس بچی کی عمر ہے, بہت چھوٹا سا وجود ہے, پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی. اور پھر ملی بھی نہیں, پہلے والدہ کی ملی, تو اور میں جمعرات کی دوپہر کو جا کر ملتی. ہاں میں یہ سمجھی کہ شاید ملے گی نہیں, لیکن میں پھر بھی یہ کہتی ہوں کہ چلیں جی بہت اچھی بات ہے, ڈیڈ باڈی تو مل گئی. اچھا, خاتون کے جو شوہر تھے غلام مرتضیٰ, ان کو کیوں تحویل میں لیا؟ کزن جو ہے اس کو بھی لے لیا. یہ کوئی قتل کا معاملہ تھا, کوئی اس طرح کا شک کیا جاتا؟ جو سعدیہ ہے خاتون جس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے, اس کے شوہر کو پولیس نے اٹھا لیا, اور اٹھا کر اس کی ساری رات خوب دھینگا مشتی ہوئی اس کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ کہنا کہ تم نے پھینکی ہے اپنی بیوی. وہ خدا کا خوف کریں, ایک بندے کی بیوی مر گئی, گر گئی, اس کے پہلے طوطے ہونے میں پریشان ہے, وہ بیچارے کی زندگی اجڑ گئی ہے, اس کی بیٹی ہے 9 ماہ کی, اوپر سے اس کو اٹھا کے آپ ٹارچر کرتی ہیں, اس کو کہتے ہیں بولو تم کہ تم نے اپنی بیوی کو خود پھینکے. اچھا, اس ٹائم پر 3 لوگ جو ہیں ان پہ مقدمہ درج ہوا ہے, جو پروجیکٹ مینیجر ہے, جو سیفٹی انچارج ہے, اور جو سائٹ انچارج ہے. تینوں پر غفلت کا مقدمہ ہو گیا. اس پر تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں. کل کی خبر کیا تھی, اس سے پچھلی خبر کیا تھی, اور وہ نام کہاں چلے گئے جو میں نے سنے تھے؟ وہ تو بڑے نام تھے, وہ بڑے نام کیسے پوشیدہ ہو گئے؟ ان بڑے ناموں کو کور کس نے کیا, کس کی کال پر کیا, کون سفارشی تھا, معاملات کیا تھے؟ ایک ہی دن کے اندر اندر تفتیشیں مکمل ہو کے وہ نام پیچھے ہو گئے اور اگلے نام آگے آگے. کل کس کس کا نام آ رہا تھا؟ میں بتا دیتی ہوں. پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے ایک زاہد عباس صاحب, ان کو معطل کیا گیا. ڈائریکٹر ٹیپا شبیر حسین صاحب, ان کو معطل کیا گیا. اور ایک ڈیپٹی ڈائریکٹر تھے, ان کو بھی معطل کیا. کس نے؟ پنجاب حکومت نے, کسی ایرے گارے نے نہیں کیا, پنجاب حکومت نے کیا. یہ تینوں نام آج پتہ نہیں کون, جیسے ٹیبلٹ ہم کھاتے ہیں نا, منہ میں رکھتے ہیں, پانی پیتے ہیں, نگل لیتے ہیں, ختم, پی گئے. یہ تینوں نام بھی پی گئے. اب یہ پتہ نہیں کتنے کے طاقتور تھے, ان میں سے کون سا بندہ ایسا تھا جس کے تعلقات بہت ہی اچھے تھے پنجاب حکومت سے, اور ان کے نام ہٹا دیے گئے. اب جن کے نام آپ نے بتائیں, جو بلی کا بکرا بنے اب, وہ دانیال ہے, سیفٹی انچارج. مجھے بتائیں, ٹھیک ہے, سیفٹی انچارج جو ہے کہیں نہ کہیں اس کی ذمہ داری تھی, وہ سیف کرتا. آگے جناب اصغر صاحب, پروجیکٹ مینیجر. پروجیکٹ مینیجر, چیئرمین کدھر ہے؟ وہ کیوں نہیں ہے؟ آپ کا یہ آفس ہے نا, آپ جواب دیں. آگے سے آپ کا کیمرہ مین جواب دے نہیں ہے, وہ کدھر ہے؟ اس کا نام کیوں نہیں لیتے یہ لوگ؟ سائٹ انچارج احمد نواز, پرچہ کون سا دیا ہے؟ غفلت کا. 322. پتہ ہے آپ کو کتنے گھنٹوں میں اس کی وہ ہو جاتی ہے ضمانت؟ 322 ہے, غفلت کا پرچہ ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک عام شہری اس میں بیل ایسے کراتا ہے, تو یہ کیوں نہ کرائیں گے؟ پرچہ دیتے کوئی ایسا دیتے کہ لگ پتہ جاتا پرچے کا کہ ہاں بھائی پرچہ ہوا ہے, بیل نہیں ہو رہی. یہ کس قسم کا پرچہ؟ مطلب اگر کوئی بھی بندہ مر جائے تو کیا غفلت کا پرچہ دو ختم؟
سوال ہے میرا، کیا یہ پرچہ دیتے ہوئے، یہ دفاع لگاتے ہوئے مریم نواز صاحبہ سے رائے لی تھی؟ جب مرضی سے دے دیا تھا. کیا یہ پرچہ دیتے ہوئے عظمہ بخاری صاحبہ سے رائے لی تھی کہ میڈم یہ والا پرچہ دینے لگے ہیں، دے دیں؟ یہ سوال ہے میرا. اب یہ جو اتنا افسوسناک انسیڈنٹ ہوا، آپ کو لگتا ہے کہ انتظامیہ کو ہوش آئے گا اور ہم دوبارہ اپنی کسی پوڈ کاسٹ میں یہ ڈسکس نہیں کر رہے ہوں گے کہ لاہور میں یا پنجاب کے کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں اس طرح کا انسیڈنٹ ہو گیا کہ کوئی بچہ یا بچی یا کوئی آدمی یا عورت جو ہے وہ کسی مین ہول میں نہ گر گئے ہوں؟ میں لکھ کے دیتی ہوں، ہم کر رہے ہوں گے. آج کی ڈیٹ، آج کا ٹائم، آج کی پوڈ کاسٹ یاد رکھ لیں. ہم اس کو 1 سال 2 سال 3 سال، اللہ نہ کرے، میری یہ خواہش ہے کہ اللہ نہ کرے، کیونکہ یہ ملک پاکستان میرا، آپ کا، ان بیوروکریٹس کا بھی ہے جو اصل میں اس کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن ایسا واقعہ ہوگا کیوں؟ کیونکہ اکثر اوقات غفلت برتی جاتی ہے ہر ادارے میں. لیکن یہ چونکہ ایشو ایسا بن گیا کہ عورت گر گئی ہے، دھمال مچ گئی، خبر ہائی لائٹ ہو گئی، مجھے آپ کو پتہ چل گئی، تو معاملات اوپر تک چلے گئے. ادروائز شاید اس کو دبا لیا جاتا. اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں. آپ نے ریسنٹلی کور بھی کی ہے، آپ موقع پر گئی ہیں. رچنا ٹاؤن کی یہ سٹوری ہے. ساس نے اپنی بہو کے جسم پر پیٹرول جو ہے وہ چھڑک کے آگ لگا دی اور اب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے. لڑائی کس بات پہ ہوئی تھی؟ یہ کس طرح سے پوری سٹوری ہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، ہم واقعات کو رپورٹ چونکہ کرتے ہیں تو وہ ذہن نشین رہ جاتے ہیں. ہمیشہ ہر جھگڑے میں بلی بہو کیوں چڑھتی ہے؟ ہر مسئلے میں جہاں سلنڈر پھٹتا ہے وہاں آگ صرف بہو کو لگتی ہے، ساس کو کبھی آگ ہی نہیں لگی. میں نہیں کہہ رہی کہ لگنی چاہیے، لیکن ایک فیکٹس ہیں. ایک انسان کا دماغ کام کرتا ہو تو بہو جل جاتی ہے، بہو مر جاتی ہے، بہو بھانج ہو جاتی ہے. بہو جو ہے اس کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. یس، بہو کا کردار خراب ہے، بہو غیرت کے نام پہ قتل ہوتی. کبھی ساس ہوئی نہیں، نند کبھی ہوئی نہیں. میں نے تو رپورٹ نہیں کیا. خیر، اللہ کرے کہ یہ بھی نہ ہو اور وہ بھی نہ ہو. میں آپ کو بتاؤں کہ جو سوال ہے آپ کا، اس لڑکی کی ماں سے میں ملی، سسکیاں لے لے کے روتی ہے خاتون. ثنا نام ہے، 22-23 سال عمر ہے. اس کی والدہ نے اس کی شادی کی اور شادی کرنے کے بعد وٹا سٹا جیسے ہوتا ہے اس طرح سے شادی کی. 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا. شوہر نشئی تھا، معاملات چل نہ سکے، ڈیورس ہو گئی. بیٹا رکھ لیا اپنے پاس، بیٹی دے دی ماں کو. بیٹی سے بھی میں کل مل کر آئی ہوں، 3 سال عمر ہے اس کی. کہتی ماما ماما، اس کو نہیں پتا کہ میری ماں کہاں چلے گئی. اب یہ بیٹی کو پال رہی ہے باپ کے گھر بیٹھ کے. باپ کے گھر کی حالت بھی ذرا سن لیجئے. 15 لاکھ روپے گورنمنٹ سے لیے، پنجاب حکومت سے قرضہ، اور گھر کا لینٹر ڈالا ہے. ابھی پلستر نہیں ہوئے گھر میں، اور وہاں پر وہ رہ رہے ہیں کہ سر ڈھانپ لیا ہم نے. باپ مزدور ہے. 11 ماہ پہلے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. باپ کی موجودگی میں ثنا کی دوسری شادی اسی محلے میں کی گئی جن کا گھر ان کے گھر سے 3 گلیاں چھوڑ کے ہے. تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ بھی تھی، لڑکا لڑکی پسند بھی کرتے تھے. بڑوں کو بتایا یہ شادی ہو گئی، کوئی برائی نہیں ہے. اور بچی بھی اپنا لی. بچی بھی اپنا لی. اور دوسری طرف سے جب ہم بات کرتے ہیں، بیٹا تو پہلے ہی اس کا اپنے والد کے پاس ہے. اب شوہر بہت اچھا ہے، اس کا نام ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ بہت اچھا ہے. شادی کے 2 ماہ بہترین گزرے اور اس کے بعد ثنا پر یہ پابندی عائد کی گئی کہ تم ماں کے گھر نہیں جاؤ گی. اور یہ شوہر کی طرف سے یا ساس کی؟ ساس کی طرف سے. شوہر بہت اچھا ہے، شوہر کچھ نہیں کہتا. شوہر کبھی 3 میں نہ 13 میں اپنی بیوی کے حقوق جتنے قابل وہ ہے اتنا وہ پورا کرتا ہے. جب بھی بیوی کہتی ہے کہ دیکھو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تمہارا اور ان کا معاملہ ہے، میرا نام نہیں لو بیچ میں. میجورٹی گھروں میں ایسا چلتا ہے. شاید ہم میڈیوکرس کے گھروں میں میجورٹی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ چلو ساس بہو تو لڑتی رہتی ہیں، پھر صلح ہو جاتی ہے، میاں بیوی سائڈ پہ رہیں. جھگڑے اتنے بڑھ گئے کہ کبھی اس کو کہتے ہیں تم بیڈ وہ والے برانڈ کا کیوں نہیں لائی، تم بستر ایسے کیوں لائی ہو، تم فلانی چیز یہ کیوں لائی ہو. چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں. اس کے بعد ساس کیا کرتی ہے، لڑکی کا بھائی ہے جس کا نام ہے مبارک علی، اور مبارک علی کی عمر بھی آئی تھنک سو کو 22-23 سال ہی ہے. یہ ثنا اور مبارک ٹوئنز ہیں، بہن بھائی. ادھر ثنا کی شادی ہوئی، مبارک گھر رہ گیا. ساس فون کر کے مبارک کو کہتی ہے پتر آج کھانا ساڈے ول کھانا ہے. مبارک ہے چوڑا بھائی میری عزت ہو رہی ہے. چلا گیا ثنا کے گھر. کمبائن فیملی سسٹم ہے. بیٹھا ہے، 3-4 قسم کے کھانے پکا کے رکھے ہوئے ہیں، کھا رہا ہے. ایک نند ہے، 42 سال عمر ہے اور ان میرڈ ہے. وجیا یا جیا کچھ اس طرح سے، شاید جیا شاید وجیا، ایک نام ہے دونوں میں سے. وہ کھانے رکھ رہی ہے، برتن اٹھا رہی ہے، چائے لا رہی ہے، بوٹل رکھ رہی ہے.
ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆना है ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मौसूफ फिर चले गए खाना खाने। ये रूटीन बन गई। 3 से 4 मरतबा के बाद सास क्या कहती है, जिया नाल तेरी शादी करनी है। बोल हाँ। मैंने अनोखा तरीका देखा है रिश्ता मांगने का। एक्चुअली ये उसको घर पे बुला के बिठा के खाने इसलिए खिलाते थे कि लड़का लड़की की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मुबारक करना नहीं चाहता था या मुबारक की अंडरस्टैंडिंग थी, मैं गारंटी नहीं दूंगी कि हो सकता है हो भाई, मुझे नहीं पता। उस लड़के ने कहा कि मैंने नहीं रिश्ता करना यहाँ पर, आपको इस बात का पता है कि मैं तो पहले ही शादीशुदा हूँ भाई, मैं अपनी बीवी के साथ ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, आप गलत बात कर रही हैं। अब ये है 22-23 साल का, जहाँ रिश्ते की बात हो रही है वो 42 साल की है। इसने जब दिया जवाब साफ और आके माँ को बताया, तो फिर उसके बाद पाबंदियाँ, मसाइल सना पे शुरू हो गए कि तेरे भाई ने जवाब क्यों दिया। यकीन करें, सना रो रो के माँ को बताती रही है कि मुझे मारती है, मैं बैठी होती हूँ, मुझे चम्मच उठा के घुमा के मार देती, कभी कमर में, कभी कहीं लगता है। शोहर क्यों नहीं बोलता था जो इतना अच्छा था? वो कुछ नहीं बोलता था, माँ को भी नहीं मना करता था और बीवी को भी कुछ नहीं कहता था। आप कह लें कि वो होम्योपैथिक था शायद, अब क्या कह सकते हैं यहाँ पर, कि गलत को गलत तो बोलना चाहिए ना, बीवी करे तो उसको भी और माँ करे तो उसको भी करना चाहिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता था। हमारे यहाँ मसाइल का आगाज़ ही तब होता है जब आप प्रायोरिटी दे देते हैं जिससे ताल्लुक़ हो उसको, और जो गलत कर रहा होता है उसको आप मना नहीं करते। मसाइल जन्म ही वहाँ से लेते हैं, वो इदारे हों या घर का कमरा हो या फैमिली मेम्बर हो। असूल की बात हो, बड़ा बड़ा बने तो घर में झगड़ा नहीं होता, बड़ा पार्टी बन जाए तो झगड़ों का आगाज़ हो जाता है। अब क्या होता है, एक दिन मुस्तफ़ा आ जाता है मायके में, आगे कहता है अम्मी सना कह रही है कि मैंने ना आज वेजिटेबल राइस खाने, तो आप जब भी बनाएंगी ना तो दे देना, मैं तो मैसेज देने आया हूँ। सना का शौहर, तो सना की माँ कहती है बेटा इन्नी जिन्नी गल है, तू बह 10 मिनट में हुणी बनानी है, लेके जा। अच्छी है, कोऑपरेटिव फैमिली। वो बनाने लगती है, लेकर जाता है अपने घर, तो माँ को पता चल जाता है, मुस्तफ़ा की वालदा यानी कि सास, उसको पता चलता है अच्छा तू बारो बार उन्होंने घर जाना है, इंज है। मज़ीद मसाइल जन्म लिए, मना किया, कुरान पाक उठाया, लड़के के सर पे रख दिया कि आज के बाद तुम उनकी दहलीज नहीं टापोगे। वो बेचारे के मज़ीद पाँव बांध दिए, वो उसके बाद से जाना छोड़ गया। कुछ दिनों के बाद एक खबर सुनती है, माँ मोहल्ले वाले सब इकट्ठे हुए हैं, कमरे में है सना, शौहर चला गया काम पे, सास और नंद घर पर हैं और उन्होंने सना के ऊपर पेट्रोल डाल के उसको आग लगा दी है। अचानक ऐसा क्या हुआ? कहते ये है कि सिलेंडर फट गया, जली हुई सना, झुलसी हुई सना थी सहन की चारपाई पे, सिलेंडर फटा, अगर फटा तो वो किचन में फटा, और जब सिलेंडर फटता है तो उसके साइज होता है, कोई टुकड़े होते हैं, कोई मामलात होते हैं, बाकायदा धमाका होता है, चक्कर कमरे ही की कोई छत नहीं। जो है वो उड़ जाती है, अल्लाह बर्तन आपका गिरते भला हैं। करे, चक्कर ही कोई नहीं है इस किस्म का। इसने पेट्रोल छिड़का और उसको आग लगा दी। क्यों? तेरे भाई ने इनकार किया रिश्ते से, तुझे भी नहीं हम रहने देंगे। तेरे भाई ने इनकार क्यों किया? तेरी माँ के घर मेरा बेटा क्यों गया? तू हमारा घर संभाल लेगी, तू मेरा बेटा ले लेगी। भाई बेटा तो उसने उस टाइम ही ले लिया था जब कहा था कबूल है। ये तो आपको उस टाइम सोचना चाहिए था जब आप रिश्ता कर रहे थे। खैर ओके डन। फिर उसको जलता 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 देख रही है और खड़ी हुई है। अच्छे से जब वो झुलस गई है, बाहर तमाशा लग गया है, लोग इकट्ठे हो गए, शोले बाहर तक जा रहे हैं, लोग ईंटें मार रहे हैं दरवाजे को, ये औरत दरवाज़ा नहीं खोल रही। साथ वालों के घर से एक छोटे से बच्चे को छत पे चढ़ा के कुंडी खुलवाई, अंदर से उसको लेकर गए, निकाला हॉस्पिटल वालों ने कहा कि 85% बॉडी जल चुकी, और बंदा बच ही नहीं सकता। बंदा बच ही नहीं सकता। 60% डॉक्टर्स ये कहते हैं कि 60% से ऊपर हो जाए तो बस दुआ ही है और कुछ नहीं। तो ये 85 थी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि रास्ते में इससे जब एम्बुलेंस वालों ने बयान लिया कि किसने तुम्हें आग लगाई है, तो इसने कहा क्या? इसने कहा मुझे नहीं पता किसने लगाई है, बस आग लगाई है। इतना खौफ था। बयान दे दिया, ओके डन। हॉस्पिटल चले गई, इलाज शुरू हुआ, 8 दिन हॉस्पिटल में जिंदा रही। पुलिस ने बयान लिया, पुलिस को क्या कहा गया? आई, पुलिस ने बयान लिया। फिर सेकंड बयान, जो वीडियो बयान इसने दिया, जब इसको हौसला हुआ कि हाँ भाई अब पुलिस है, अम्मी है, सब है, अब कुछ नहीं होगा, तो फिर इसने ये बयान दिया कि मेरी सास ने मेरे ऊपर पेट्रोल छिड़का, मुझे आग लगाई और मुझे कहती है कि तेनू पूरा साड़ देना है पर तेरा मुंह नहीं साड़ना, ताकि तू जिंदा भी ना रहे तो मरी भी ना रहे। और फिर इसी तरह उसका टाइम पूरा हो गया, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। एक दिन पहले शौहर आया मुस्तफ़ा और पास बैठा कुछ देर, अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन की, बेड के पास रख दी
اور پھر اس سے پوچھ رہا ہے 10 تینوں کنی اگ لائی ہے؟ 10 نہ امی نے نہیں نہ لائی. اب اس کے ہونٹ سوجے ہوئے ہیں, منہ جلا ہوا ہے, وہ کیا بولے؟ اس ریکارڈنگ کا استعمال کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. میں کہتی ہوں کون سی محبت اور پیار تھے جو 6 مہینے میں اس نہج تک اس لڑکی کو لے آیا کہ آپ نے جلا کے مار ڈالی. آپ کو اس ٹائم یہ پڑی ہوئی ہے کہ میں اپنی ماں کو بچا لوں. آپ کی بات ہوئی میری بات ہوئی ہے شوہر سے؟ والدہ سے نہیں, شوہر تو چونکہ ملزموں میں آتا ہے نا, شوہر سے میری بات نہیں ہوئی ہے, الاؤ نہیں کرتا ہمیں, ایس او پی نے الاؤ نہیں کیا ہوا. میری بات والدہ سے ہوئی, میری بات مبارک سے ہوئی, میری بات باقی 3 بھائیوں سے ہوئی. انہوں نے یہ سب کچھ مجھے بتایا. پولیس کا ایکشن کیا ہے؟ پولیس نے ساس کو گرفتار کیا ہے, پولیس نے نند کو بھی گرفتار کیا, لیکن نند کو چھوڑ دیا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اب یہاں پر نند جو ہے وہ بھی گھر میں موجود تھی. مجھے اس بات پر تھوڑا سا اعتراض ہے کہ نند کو بھی مطلب پکڑا تھا تو ٹھیک ہے بھائی, گرفتار رکھیں, تفتیش کریں پوری, کہاں سے پیٹرول لیا, کون سی بوتل تھی, کس کی بائک سے نکالا, پیٹرول پمپ سے خریدا, کب پلان بنایا, کن دونوں نے پلان بنایا, جس ٹائم مارا اس ٹائم گھر میں کیا سسٹم تھا, کیا سچویشن تھی, سب کھل جائے گا. آپ کو یاد ہے نومبر 2024 میں اسی طرح کا سیالکوٹ ڈسکا جو ہے وہاں پر انسیڈنٹ ہوتا ہے. بالکل زارا نامی بالکل کہتے ہیں کہ 9 مہینے کی حاملہ خاتون جو ہے اس کو اس کے 9 ٹکڑے کر دیے تھے, سر اس کا جلانے کی کوشش کی گئی تھی. اچھا, اس طرح کے واقعات جو ہیں جس میں بہوؤں کو جلا دیا جاتا ہے, مجھے آج تک یقین کریں ہمیشہ ذہن میں ایک ہی سوال رہتا ہے جب کوئی ایسا قصہ سنتی ہوں کہ ایسے معاملات میں ساس کو اپنا ٹائم نہیں آتا تھا کہ وہ بھی تو کبھی بہو بنی تھی نا. دیکھیں اب عمر ہوئی ہے نا 50-55 سال یا 60 سال جتنی بھی ہوتی, کبھی تو رخصت ہو کے آئی تھی. وہ دن اس نے بھی تو گزارے تھے, وہ بچے اسی طرح سے اس نے بھی تو پیدا کیے تھے, وہ بھی تو کسی کی بیوی تھی نا. اب آ کے اتنا بروٹل بیہیویئر آخر کیوں؟ بیٹا کنٹرول کر رہی ہے, بیٹے پر جادو کرتی ہے, بیٹا انہوں نے قابو میں کر لیا ہے. انہوں نے نہیں کیا کسی کا بیٹا گرفتار, اپنی محبت میں, اپنے حسار میں, اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں. اور میرے خیال کرنا بھی چاہیے, بیوی کا حق ہے, وہ اگر اپنے شوہر کو کسی بھی طرح سے رکھ رہی ہے تو میرے خیال بہت اچھی بات ہے, اپنا گھر ہی بسا رہی ہے نا. ایک اچھے اور سلجھی ہوئی فیملی والے جو ہوتے ہیں, یقین کریں میں نے ایسی ساس اور ایسا سسر بھی دیکھا ہے, اور بڑے قریبی رشتے ہیں جن کو دیکھا ہے, جن سے میں بعض اوقات کہتی ہوں کہ حق سچ کی بات کیوں نہیں کرتے آپ لوگ. وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم نے کھانا نہیں بنانا, تم پہ فرض نہیں ہے, تم نے صبح اپنی مرضی سے سو کے اٹھنا ہے, ہم تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. کئی لوگ ایک ہیں بیٹا بہو ہے, کو بیٹی بنا کر رکھتے ہیں. بیٹی بنا, اور بیٹیوں کو زیادہ ٹانگا ہوتا ہے. کچھ ایسی فیملیز بھی ہیں کہ بیٹیوں کو اسٹرکٹنس کے ساتھ رکھتے ہیں, بہو کو ایزی رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ذہنی طور پر شروع سے ایک چیز فیڈ کی جاتی ہے نا, ہم جن فیملیز سے تعلق ہے کہتے ہیں بیٹی کا گھر وہ ہے پرایا, وہ اس گھر کی نہیں ہے, اور بہو جو ہے وہ اس گھر کی مالکن ہے. ذہن میں باتیں بٹھائی جاتی ہیں بچپن سے, کانسیپٹس ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نو تو کدی کسی دن نہیں بنتی, بیٹی بیٹی ہوتی ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ بیٹے بہت تابے دار ہوتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ بیٹے تو کبھی پاس نہیں آتے. میں ذاتی تجربہ اگر آپ سے شیئر کروں, انٹرنشپ کر رہی تھی میں پیتھولوجی کی جناح ہاسپٹل کی لیب سے. اس دوران ہماری ڈیوٹی ایمرجنسی میں بھی لگتی تھی. وہ بیڈ جو انتہائی سیریس کنڈیشن کا ہوتا ہے, جس میں آئی سی یو اور یہ وہ ساری مشینری لگی ہوتی ہے, ہر اس بیڈ کے پاس میں نے بیٹی کو صرف دیکھا جو اٹینڈنٹ کے طور پہ ہوتی تھی. یقین کریں, اور میں ان کے پاس جا کے باقاعدہ انٹرنشپ میں مجھے کئی دفعہ ڈانٹ پڑتی تھی کہ تم ادھر پریکٹس کر رہی ہو یا کہ جا کے تم مریضوں کو دیکھ رہی ہو. عمر بھی چھوٹی تھی اس ٹائم. ماں کے پاس بیٹی بیٹھی ہے, باپ ہے تو بیٹی بیٹھی ہے, اگر کوئی اور بھی رشتہ ہے تو بیٹی بیٹھی ہوتی تھی پاس. بیٹا کدھر ہے آپ کا؟ وہ ڈیوٹی پر ہے. بیٹا کدھر ہے؟ وہ باہر کے ملک ہے. بیٹا کدھر ہے؟ وہ کمانے میں مصروف ہے. بیٹا کدھر ہے؟ وہ کاروبار پہ ہے. یقین کریں یہ میں ذاتی ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہی ہوں, بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے. بچے پیدا کرنے ہیں تو بیٹی کی ضرورت ہے, عورت کی ضرورت ہے. شادی کرنی ہے عورت چاہیے, گھر بسانا ہے عورت چاہیے, نسل بڑھانی ہے عورت چاہیے, گھرداری پوری کروانی ہے عورت چاہیے, خدمت کروانی ہے عورت چاہیے. اب تو زمانہ بڑا جدید ہو گیا ہے, پیسے بھی کمانے کے لیے عورت چاہیے, جابس بھی کرتی ہے نا, پڑھی لکھی ہیں. لیکن جائیداد جو ہے وہ بیٹے کو دینی ہے. میجورٹی کیسز میں ایسا ہے کہ جائیداد کوئی گل نہیں ہے, پترا دی ہوتی ہے. اس کا کہاں ہے بھائی حصہ, اس کو کیوں نہیں دینا, یہ بھی تو بیٹی ہے, یہ اپنے شوہر سے لینا جا کے. وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنا حصہ لے کر آؤ, باپ سے لاؤ, بھائی سے لاؤ, تمہارا بنتا ہے, اور بنتا بھی ہے, دین تو کہتا ہے. اب یہ ادھر کو دھکا دیتے ہیں, وہ ادھر کو دھکا دیتے ہیں, تو کہاں جائے گی وہ بیٹی جو بیچ کی ہے؟ تو بہت سے مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں. اور اس کیس کی ہم بات کریں, آپ نے کس کی بات کی, وہ بھی یہی مسئلہ ہے. اولاد کا ایک ایگزامپل, بڑا چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی. بہو کے ہاں اگر اولاد پیدا نہیں ہوتی تو کیا کہتے ہیں؟ بانجھ, نحوست ہے, گود ہری نہیں ہوئی, قدم ہی بھاری ہیں. اگر بیٹی کوئی بانجھ ہو
اور اس کی اولاد نہ ہو رہی ہو، پھر اس کو یہ نہیں کہتے، پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ سایہ ہو گیا ہے، نظر لگ گئی ہے، چلو علاج کرائیں. پھر سامنے بھی علاج ہو رہے ہوتے ہیں، چوری چھپے دم درود بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ بچہ ہو جائے کسی طریقے سے. تو اپنی اپنی مینٹالٹی ہے. یہاں پر اچھے برے ہر طرح کے ذہن کے لوگ ہیں. یہاں تو ہم بات کر رہے ہیں نا ساس کی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آج کل لوگوں کی مینٹیلٹی کیا ہے، اور خواتین جو ہیں وہ کرائم کرنے لگ گئی ہیں. وزیر آباد کا ایک کیس میں نے دیکھا جس کے اندر پھپھی نے اپنی سگی بھتیجی کا قتل کر دیا، اور وجہ کیا بنی کہ رشتہ نہیں ہو پا رہا. اور اس سے بھی حیران کن وجہ یہ ہے کہ اس پھپھو کی عمر صرف 25 سال ہے، کوئی 50 سال نہیں ہو گئی. ہو ہی جانا تھا نا آج نہیں تو کل. اتنی بے صبری کیسی اور اتنی جلدی ڈپریشن کیسی ہو گیا؟ ڈیٹیل سے بتائیں ہوا کیا سارا. میں بتاتی ہوں آپ کو. یہ وزیر آباد میں افسوسناک واقعہ میں کہوں گی کہ یہ پیش آیا ہے، جس میں مقتولہ بہت چھوٹی ایک بچی ہے، 3 سالہ عشا. عیشا. 3 سال اس کی عمر ہے، اور 3 سال کی بچی کو یا بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ رشتہ کیا ہوتا ہے، کس طرح ہے، کیا ہے. جو اس کو پیار کرے گا وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے. یہ تو لکھی پڑی بات ہے. اب یہ عیشا جو ہے اس کے والدین کدھر ہیں، کون ہیں، اس حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. عیشا کے جو والد صاحب ہیں وہ ہوتے ہیں قطر میں. موصوف نے 3 شادیاں کی ہیں. جو پہلی بیوی تھی وہ وفات پا گئی، دوسری بیوی جو تھی اس سے طلاق ہو گئی، اور تیسری بیوی ہے جس سے 2 بچے بھی ہیں. اور عشا جو ہے وہ دوسری ماں سے ہے. وہ دوسری ماں سے ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ عشا رہ کس کے پاس رہی ہے؟ دادی کے پاس. سوتیلی ماں اوپر ہوتی ہے اور دادی نیچے ہوتی ہیں. لک آفٹر دادی کرتی ہیں اور پھپھو کرتی ہیں. پھپھو جو ہے وہ ہمارے آج کے کیس کا مین کریکٹر ملزمہ ہے ہے. اور ایکیوزڈ ہیں، ملزمہ ہے. اب ظاہر ہے 25 سال عمر بتائی جا رہی ہے، اور پھپھو کا رشتہ بھی ظاہر ہے ڈیفینیٹلی کرنا ہی ہوتا ہے نا، انمیرڈ لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں. یہ بچی چونکہ پھپھو کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے، پاس پاس رہتی ہے، تو یہ پھپھو کو پھپھو نہیں کہتی بلکہ یہ پھپھو کو ماما ماما کہتی ہے. آپ نے ایسے بچے دیکھے ہیں جو گھر والوں کو کہتے ہیں یہ میری بڑی ماما ہے، یہ میری چھوٹی ماما ہے؟ میں نے تو بہت سے ایسے بچے دیکھے. اب یہ بھی کہتی ہے ماما ماما. بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ پھپھو کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آئے، اس بچی نے ماما ماما کہہ دیا اور وہ رشتہ خراب ہو گیا، آگے نہ چل سکا. اچھا، اس بار بھی ایسے ہی ہوا کہ رشتہ کروانے والی جو آنٹی تھی وہ لے کر آئی لڑکے والوں کو لڑکی پسند بھی آ گئی، یعنی جو پھپھو ہے وہ چائے کے کپ لے کر اندر انٹر ہوئی ہے. سامنے سے بچی آ گئی ہے عشا، اور اس نے آوازیں لگانا سٹارٹ کر دی ہیں ماما ماما. اور وہیں سے قصہ شروع ہوا. اور وہاں سے انہیں لگا کہ یہ جو خاتون ہے، جو ملزمہ ہے، جو پھوپھی ہے، یہ شادی شدہ ہے، اور اسے چھپایا گیا کہ پہلے شادی نہیں ہوئی. اچھا، یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ لڑکے والوں کی بھی مسٹیک ہے تھوڑی سی. لڑکی والوں کی تو ہے مسٹیک، ڈیفینیٹلی بہت بڑی غلطی ہے، گناہ ہے جو کیا ہے انہوں نے. لیکن لڑکے والوں کی تھوڑی سی مسٹیک مجھے یہ لگتی ہے کہ دیکھیں جب بھی رشتہ ہوتا ہے نا پہلے تصویر دکھائی جاتی ہے، سمجھ آتا ہے تو پھر دونوں آپس میں ایک ہی گھر میں بیٹھتے ہیں، کبھی لڑکے کے گھر یا کبھی لڑکی کے گھر، بات کو پکا کرنے کے لیے. اچھا، اس کیس میں انہیں لگا کہ غلط بیانی کی گئی ہے، تو یہی لڑکی غلطی شادی ہے نا، شدہ ہے، یہی غلطی ہے جو انہوں میں نے کہہ سنا رہی ہوں. نہیں. دیکھیں ویریفیکیشن ہو سکتی تھی، اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ جس کی ویریفیکیشن کے لیے پتہ نہیں سپریم کورٹ جانا پڑنا تھا. اس کو چیک کیا جا سکتا تھا. جبکہ لڑکی والے، دادی اور لوگ گھر والے یہ چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ نہیں پھپھو نے اس کو پالا ہے، سوتی ہے ساتھ میں اور سارا سسٹم، اس وجہ سے یہ اس کو ماما کہتی ہے. لیکن لڑکے والوں نے ویریفیکیشن کیا کرنی تھی، انہوں نے کہا نہیں تم لوگ تو بول ہی جھوٹ رہے ہو. جبکہ جو دادی بتا رہی تھی وہ ساری بات درست تھی. صرف اس بات پر یہ بہکے اور انہوں نے رشتہ توڑ دیا. انہوں نے کہا ہمارا تو لڑکا انمیرڈ ہے، ہم کیوں کریں بھائی، شادی شدہ عورت ایک ہے، بچے کی ماں بچے سے. کی ماں ہے. رشتہ ٹوٹ گیا، چلے گئی. پھپھو دل برداشتہ ہو گئی، یعنی ڈپریشن میں کہتے ہیں ملزمہ چلے گئی. ڈپریشن میں چلے گئی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ڈپریشن میں کیوں چلے گئی، نہیں جانا چاہیے تھا. بہت جلدی دل برداشتہ ہو گئی. دیکھیں 25 سال عمر ہے. ابھی ہم نے جس کیس پر بات کی اس میں لڑکی کی عمر 41-42 سال میں نے آپ کو بتائی. اب لڑکی کہیں یا خاتون کہیں، لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی بھی. سمجھ میں آتا ہے کہ ڈپریشن ہو گیا، بھائی اتنی بڑی عمر ہو گئی، شادی نہیں ہو رہی، اوکے ڈن. 25 سال کوئی ایج نہیں ہے، ڈپریشن ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن چونکہ 3 مرتبہ پہلے ایسا ہو چکا تھا اور اب چوتھی مرتبہ ہوا تو یہ معاملہ سامنے آیا. بچی کے قتل کی کس طرح سے پلاننگ ہوئی، کیسے قتل کیا گیا؟ پلاننگ کو بھی میں ڈیٹیل سے سٹیپ وائز بتاتی ہوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایف آئی آر کے متعلق بتاؤں گی جو درج کی گئی ایک نامعلوم شخص کے خلاف. اور وہ ایف آئی آر جو درج کی گئی وہ یہ تھی کہ 363 یعنی بچی نہیں مل رہی. جنوری کا مہینہ تھا اور ڈیٹ تھی جناب یہ 24
کہ بچی گھر سے گئی ہے باہر لیکن واپس نہیں آئی ہے، یعنی لاپتہ ہو گئی. 1 2 اور 3 دن گزر گئے، کوئی اتا پتہ نہیں. پولیس بچی کو بازیاب نہ کروا سکی کہ اگر کسی نے اغوائی کر لیا یا کہیں چلے گئی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، 3 دن کے بعد راہگیر، محلے والے اور کچھ لوگ اور ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سامنے تو لاش پڑی ہوئی ہے عائشہ کی، جس کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ کافی دنوں سے. پھر 15 پر کال ہو جاتی ہے، گھر والوں کو بلا لیا جاتا ہے. انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ پوائنٹ اس کیس کا یہ ہے کہ وہ لاش ملی کہاں سے. جو کمرہ ہے پھپھو کا، جو دروازہ ہے بیک سائڈ والا، گھر کے 2 دروازے ہیں، اس سے تھوڑا سا آگے جا کے لاش پڑی ہوئی ہے عائشہ کی. پیدا یہ ہوتا ہے یہاں پر پوائنٹ امپورٹنٹ ترین کہ کیا اسی دن مار دیا تھا یا اب مارا ہے. لاش کی حالت بتا دے گی. اب یہ پولیس پتہ کر سکتی ہے، پولیس نے جب موقع دیکھا ہوگا اس کو اسی ٹائم سمجھ آ گئی ہوگی کہ قتل لاش کیا پرانی کیسے؟ ہے کیسی ہے. لاش کی حالت کبھی کبھار کچھ گھنٹے بھی بتا دیتی ہے، کچھ دن بھی بتا دیتی ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو زیادتی کی ہوگی، مار دیا، گلا دبا دیا، مار دیا، کوئی غیر آیا ہوگا، مار دیا، موٹر سائیکل لگ گئی، مار دیا. اتھینٹک رپورٹ ہوتی ہے پوسٹ مارٹم کی. پوسٹ مارٹم رپورٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کاز آف ڈیتھ کہ اس کا منہ دبایا گیا، یعنی کہ سانس بند ہوا، ناک دبایا گیا، سانس بند ہوا، سر کی جو ایک ہڈی ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تشدد کیا گیا. شدید تشدد کیا. ہڈی سر کی، یاد رکھیے گا میری بات، کہ سر کی ہڈی بہت زیادہ مارا پیٹا جائے تو ٹوٹتی ہے، جلدی نہیں ٹوٹتی. یہ میڈیکل کہتا ہے، سائنس کہتی ہے. سر کی ہڈی توڑنے کا مطلب کیا ہے کہ بہت زیادہ مارا. اب 3 سال کی بچی ہے، اس کے سر کی ہڈی ٹوٹ گئی. مجھے لگتا ہے کہ منہ ناک تو دبانے کی باری نہیں آئی ہوگی، پہلے ہی مار دیا. اب اس قتل میں پھپھی کے ساتھ گھر کا کوئی اور شخص وہ ملوث تو نہیں؟ پرابلم صرف پھپھو کی تھی کیونکہ اس کی شادی نہیں ہوتی تھی، اسے ماما کہتی تھی. اور دادی؟ دادی کو کوئی پرابلم نہیں تھی. دادی تو سینے سے لگا کے رکھتی تھی، دادی تو اس کو بہت پیار کرتی تھی. اس کے شواہد ایسے ہیں، اس بات کو میں ثابت ایسے کروں گی کہ پھپھو جو تھی، جب رشتے پہلے بھی 2-3 مرتبہ آئے اور اس نے ماما کہہ دیا تو رشتہ ٹوٹ گیا. اس ٹائم اسی پھپھو نے، ملزمہ نے یہ کہا تھا کہ اس کو کچھ دنوں کے لیے اس کی ماں کے پاس بھیج دیں، جب میری شادی ہو جائے تو پھر واپس بلا لینا اس کو. دادی نہیں مانی؟ دادی نے کہا تھا نہ بھائی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں کیسے دور بھیج دوں. اب اس گھر میں وہ رہتی تھی بچی، تو دادی نے پہلے جب دور نہیں کیا تو مار کیسے سکتی ہیں. دادی اس قتل میں بالکل ملوث نہیں تھی. اس کا دوسرا بڑا ثبوت ہمارے پاس یہ ہے کہ جب بچی گھر سے لاپتہ ہوئی تھی تو اس ٹائم دادی نے ہی پرچہ درج کروایا تھا، مدعیہ دادی بنی ہے. پھپھو کو تو پتا تھا اس نے کیا کام ڈالا ہوا ہے، لیکن دادی کو تو پتا نہیں تھا نا، تو دادی مدعیہ بنی تھی. تو دادی بالکل ملوث نہیں ہے، یہی پھپھو ملوث ہے. اس کی ایک بڑی مثال یہ بھی ہے کہ پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم نے گرفتار کیا جب اس کی پھپھو کو. شک کیسے ہوا؟ سیدھا سیدھا کیس ہے نا، سمجھ آ رہا ہے کہ اس کے دروازے کے کچھ دور سے یہ مل رہی ہے. اور پوچھا ہوگا پولیس کا جو طریقہ ہے، بتا انویسٹیگیٹ دیتی کیا ہوں، ہوگا، انداز- کیونکہ سب سے پہلے شک تو گھر والوں پر جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا تفتیشی یا SHO 2-4 آفیسرز، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، 2 لوگ ہوں تو دونوں کو الگ الگ کر دیتے ہیں. ایون دن میاں بیوی بھی ہوں، بہن بھائی بھی ہوں، ان کو الگ الگ کر کے اس سے الگ پوچھتے ہیں، اس سے الگ پوچھتے ہیں. جہاں پہ تضاد آیا وہیں پہ دال میں کالا ہے. اب اس کیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھپھو کو وہی سوال ایک بندے نے، پولیس آفیسر نے پوچھے، جواب کو اتنے پراپر اتھینٹک یا سیٹسفائیڈ نہیں ملے. وہی باتیں دوسرے نے پوچھی، اس کو اور بیان دیے، اس کو اور بیان دیے، بیان آپس میں میچ نہیں کیے، جہاں سے شک اور گہرا ہونے لگا. اور پھر ٹیکنیکل انداز میں جب پھپھو سے مہمان نوازی بھی شاید کہیں نہ کہیں کی ہوگی، تو اس کے بعد اسی پھپھو نے اعتراف جرم کیا اور پھر بتایا کہ میں نے گلا دبا کر اس کو اس طرح سے قتل کیا اور یہاں پر پھینکا. پولیس نے اگلے دن پیش کیا عدالت میں اور پھر اس کا ریمانڈ بھی مزید لیا، کوئی 14 دن کا. جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا. یس، بالکل ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا ہے. انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ انسان، اللہ نے انسان پیدا کیا، اشرف المخلوقات، عورت ہے یا مرد ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جانور اور درندے، کوئی بھیڑیا، کوئی بکرا، کوئی کتا بن جاتا ہے. معذرت چاہتی ہوں ان الفاظ پر، لیکن ایسا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ 25 سال عمر ہے بھائی، کون سی اتنی کوئی ٹائم گزر گیا، اوور ایج ہو گئی کہ انسان یہ کہے کہ یار میری تو عمر گزر گئی، اب شادی ہوگی نہیں. نارملی طور پر جو ایک میڈیوکر فیملیز ہیں 24-25 سال تک تو مر کے سٹڈیز پوری ہوتی ہیں، ماسٹرز، پھر شروع ہوتا ہے کام رشتوں کا آگے. ابھی اس کی 25 سال عمر ہوئی ہے، یہ ڈپریشن میں چلے گئی ہے، 3 رشتوں سے جواب ہو گیا، چوتھے پہ لڑکی مار دی. اچھا کل کچھ اور اگر کوئی بات بری کہے گا تو اس کو مار دے گی. مطلب
خوف آنا چاہیے ان سے کہ یہ بندہ ہی مار دیتی ہیں اگر ان کی مرضی کا فیصلہ نہ کیا جائے. عجیب و غریب قسم کی حرکت ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا, پہلے مرد نظر آتے تھے قتل و غارت میں, فضول حرکتوں میں. اب میں کہتی ہوں 50% حالات ہو گئے ہیں, عورتیں برابر کی شریک ہیں, بلکہ میں یہ کہوں گی اسٹیپ آگے ہیں, اور شاطر زیادہ ہیں. پوری گیم ڈالتی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ 3 دن تک ڈیڈ باڈی, پتہ نہیں کون سے دن اسے مارا, 3 دن تک اسے چھپا کر رکھا. میں نے ایسے بہت سے کیسز دیکھے کہ شوہر مر گیا, بچے چھوٹے ہیں, کیسے رہو گی, کیا ہے, زندگی لمبی ہے, بغیر مرد کے گزارا نہیں ہوتا. یہاں تک تو باتیں سمجھ آتی, بچے چھوڑ کے نکل جاتی ہیں آگے جا کے, نئی شادی, نئے بچے, نیا سب کچھ, 2 ادھر پیدا کیے ہوتے ہیں, 2 پیچھے پیدا کر کے پھینکے ہوتے ہیں. بات کو پتہ لگتا ہے کہ وہ جو پچھلی شادی میں سے تھی نا بچی, اس کے ساتھ ریپ ہو گیا ہے, وہ اغوا ہو گئی ہے, وہ قتل ہو گئی ہے, وہ کسی کے گھر میں ملازمہ ہے, مالکن نے مار دیا. یہ کس سے نکلتے ہیں؟ پوچھیں ان سے, آپ ان سے کوئی سوال کریں کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ کس قدر خوبصورت ایک رشتہ اللہ نے بنایا, وجود کتنا اچھا دیا, جو گھر کو گھر بناتی ہے, نماز پڑھتی ہے, بچوں کی تربیت کرتی ہے, بچے پیدا کرتی ہے. یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ بچے پیدا کر کے قتل کر دیتی ہیں. یہ بچے پیدا کرتی ہیں, جا کے اگلے شوہر سے شادی کر لیتی ہیں. 5 بچوں کے بعد ان کو ٹک ٹاک پہ محبتیں شروع ہو جاتی ہیں, پھر ان کے عشق مشوقیاں شروع ہو جاتی ہیں, پھر یہ اس شوہر کو چھوڑنے کے لیے اس کو قتل کرواتی ہیں اپنے آشناؤں کے ساتھ, اور اپنے ہی صحن کے اندر گاڑ بھی دیتی ہیں. یس. اور ایسے بے شمار کیسز ہیں. اور پھر یقین کریں, ایک ہم نے کیس کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, کہ بعض اوقات تو کتے لاشوں کو پکڑ کے کھینچ رہے ہوتے ہیں. ہم کس معاشرے میں ہیں, میں تو بعض اوقات سوچنے لگ جاتی ہوں, ہر اس شخص کو جو ذرا سیریس ہو کے کھڑا ہوتا ہے, اس کے ذہن میں کچھ چل تو نہیں رہا. کیسز اتنے قریب سے دیکھے ہیں. تمینہ صاحبہ, آج کے پوڈ کاسٹ کا لاسٹ کیس ڈسکس کرتے ہیں. شیخو پورہ کی یہ سٹوری ہے. سنوکر کلب میں معمولی سا جھگڑا ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں بچے سمیت 3 افراد قتل ہو جاتے ہیں, اور کوئی 4 سے 7 افراد جو ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس کمپلیٹ سٹوری ہے, ہوا کیا تھا, کس وجہ سے یہ جھگڑا ہوا, کس طرح سے یہ قتل و غارت ہو گئی؟ شیخو پورہ کا علاقہ ہے فیروز والا تھانہ بھی ہے. تو فیروز والا کی حدود میں ایک وقوعہ پیش آتا ہے, جس میں کچھ لوگ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ سنوکر کھیلتے ہوئے یہ مسئلہ بنا, اور کچھ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ راہ میں جاتے ہوئے آپس میں ان کی تل کلامی ہو گئی. ایک ہے جٹ برادری, ایک ہے پٹھان برادری. فیروز والا کے حدود کو صرف چیک کیا جائے تو وہاں جا کے ایسا لگے گا کہ شاید ہم KPK میں آ گئے ہیں, ہم پشاور میں آ گئے ہیں. پٹھان ہی پٹھان ہے, اور تمام کی تمام وہ ہیں جو وہاں سے ڈیفینیٹلی آئے ہوئے ہیں, یہاں کے تو نہیں ہیں. اچھا, اب یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں اس جھگڑے کے حوالے سے, تو آپس میں تل کلامی ہوئی, شدید دھکے, بازو گریبان پکڑے گئے, گالم گلوچ ہوا. کچھ راہگیروں نے اس جھگڑے کو ختم کروا دیا, جٹ برادری کا اور پٹھان برادری کا. ایک سے دوسرے کو معافی منگواتے ہیں, گلے ملواتے ہیں, شیک ہینڈ کرواتے ہیں, صلح کرا دیتے ہیں, اوکے دیٹس اٹ, معاملہ ہو گیا ختم. اگلے دن کیا ہوتا ہے؟ اگلے دن وہ مزید ادھر جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں نہیں ایک باری پھر صلح کر لیں گے. جٹ برادری کی میں بات کر رہی ہوں. اچھا, پھر صلح کرنے یہ چلے گئے. اچھا, صلح کرنے کے لیے جب یہ گئے ہیں نا, پورا محلہ, رشتے دار ڈنڈے سوٹے لے کر گئے ہیں وہاں پر صلح کرنے کے لیے. یہ کہنا ہے ایک باقاعدہ ایک ذمہ دار انسان کا, جو اس وقوعے کو دیکھ بھی رہا ہے اور تفتیش بھی کر رہا ہے. مطلب صلح کرنے نہیں, لڑائی کرنے گئے تھے. اپنی طرف سے یہ کہہ کے گئے ہیں کہ ہم صلح کرنے آ رہے ہیں, لیکن لے کر یہ ساتھ ڈنڈے گئے ہیں. اب آپ کو مارنے کے لیے ایک جنرل اوپینین ہے, کوئی بھی آتا ہے نا تو آپ اپنے آپ کی سیفٹی تو کرتے ہیں. آپ ایسے تو نہیں کرتے سر آگے کر دیں, لے ڈنڈا مار اچھے طریقے سے, آپ اپنی سیفٹی کرتے ہیں. پٹھان برادری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پٹھان جو تھے ان کے پاس تھی گنشن, پراپر ہر چیز اوکے تھی. یہ ڈنڈے شنڈے لے کر گئے ہیں وہاں پر, اور جا کر انہوں نے اپنی عادت کے مطابق اوئے تماشا شروع. تماشا جب شروع ہوا تو بہت زیادہ جھگڑا ہوا. یہ ڈنڈے مارتے ہیں, وہ گولیاں مارتے ہیں. اس دوران کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 7 لوگ زخمی ہیں, لیکن میری اطلاعات کے مطابق پولیس یہ کہتی ہے کہ 4 لوگ زخمی ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو فائر لگ گئے, جو موقع پر مر گئے, ان میں 3 راہگیر بھی شامل ہیں. 3 میں 2 جوان آدمی ہیں اور 1 چھوٹا بچہ ہے. یہ مرڈر ہو گئے. ظاہر ہے یہ جب مرڈر ہو گئے تو پھر لالا مچ جاتی ہے, پھر پوسٹ مارٹم ہے, پھر پولیس آ جاتی ہے, پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے, پھر پرچہ درج ہوتا ہے. تو پرچہ جناب جو درج ہوا, اس پرچے میں 7 ملزمان کے نام لکھے گئے جو کہ نامزد ہیں, اور 4 سے 5 کا نام جو ہے وہ نامعلوم میں ڈالا گیا. چونکہ یہ لڑائی گروپس ٹائپ کی تھی نا, میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہو کے گئے.
فیروز والا میں اس سے پہلے بھی میں نے ایک شو کیا, چھوٹی سی اگزامپل رکھ دیتی ہوں پھر ہم واپس اپنے کیس پر آتے ہیں. اسی طرح سے پٹھان برادری ہے, 12 بچے ہیں پٹھان کے. ایک لڑکی جس کی عمر 17 سال ہے وہ جاتی ہے جی بہت زیادہ محلے والوں کے گھر میں. یہ پروگرام میرا آئی تھنک سو کو 19 ملین کو شاید آج بھی پڑا ہوگا. اغوا کا پرچہ درج. میرے گھر باجی 1.5 لاکھ روپیہ پڑا تھا, وہ 1.5 لاکھ روپیہ نہ جا کے میری بیٹی رکھوا کے آ گئی ہے محلے دار کے گھر میں ٹرنک کے اندر. کس سے پوچھ کے؟ باجی خود ہی کر رہی تھی. ذہن مانتا ہے آپ کا. اب اس کے بعد یہ اغوا کا پرچہ درج کراتا ہے کہ اسی محلے دار نے میری بیٹی کو اغوا کر لیا. پولیس کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, لڑکی برآمد کراؤ, لڑکی برآمد کراؤ, مجھے بلا, اس کو بلا, اس کو بلا. خوب میڈیا پہ رونا پیٹا. لڑکی ملتی کہاں سے؟ خدا آگے پیچھے کی ہوئی تھی. ایسے قصوں میں پولیس کا ٹائم بھی ضائع, ہم لوگوں کا بھی ضائع, اور اپنی ضلالت بھی الگ. وہ پیسے بھی پاس ہی تھے اس کے, جو یہ جھوٹ بول کے کہہ رہا تھا کہ جی پیسے لے کے چلے گئے, یہ سب جھوٹ. پولیس کو کتنے ٹائم بعد یہ پتہ چلا؟ انویسٹیگیٹ کب ہوا؟ پولیس کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ مغویہ کو برآمد کروا لیں, پیسے لینے ہیں. لیکن پولیس کو 3 سے 4 ماہ کھپنے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. ایکچولی ایسی سچویشن میں پولیس کے لیے ڈبل چیلنج ہوتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں, اور ہم میں سے بھی بہت سے جو میڈیا پرسنز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو بیچارہ مظلوم ہے, اس کی بچی غائب ہو گئی, دوسرا پولیس والا اسی کو ڈانٹی جا رہا ہے. جیسے ہم ابھی مین ہول کے کیس میں کہہ رہے تھے کہ ایک تو اس کی بیوی گر گئی ہے, اوپر سے اس کو مارنے. سچویشن پولیس کے لیے واقعی ایسی سچویشن ٹف ہوتی ہے. اچھا, اب جو مرکزی ملزمان ہیں میں ان کے نام آپ کو بتا دوں, اور وہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں, ان کے CRO ہیں, پہلے پرچے ہیں. ایک کا نام ہے کالے خان, دوسرے کا نام ہے نادر خان. یہ دو جو ہیں یہ مرکزی ملزمان ہیں, ان کے ساتھ ان کے کچھ کزن اور سگے بھائی. ٹوٹل ملا کے 7 لوگ جو ہیں وہ ملزمان ہیں, جن کے 4 5 5 6 پرچے پہلے بھی ان کے اوپر ہیں. اور یہ سارے پرچے کس چیز کے؟ جھگڑا, مار پیٹ, دست درازی, اس قسم کی حرکات و سکنات جو ہیں وہ سلسلہ چل رہا ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرچہ ہو گیا, پولیس نے کیا کیا؟ پولیس نے ملزمان پکڑے. اب یہاں پر غلام سرور جو کہ انسپیکٹر ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. پروگرامز کافی سارے میں نے ان کے ساتھ کیے, اس وجہ سے مجھے کم سے کم ان کے کریکٹر یا ان کے کام کے حوالے سے تھوڑا بہت آئیڈیا ہے. غلام سرور صاحب سے میں نے جب اس کیس کے حوالے سے رپورٹ لی کہ کیا بنا بھائی, پرچہ ورچہ درج ہو گیا, ملزم کتنے پکڑے گئے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی تک ٹوٹل 5 ڈسٹرکٹس میں ریڈز کی ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ. میں نے پوچھا کہاں کہاں کی ہیں؟ کہتے ہیں میں نے نارووال میں کی ہے, میں نے لاہور میں کی ہے, میں نے چنیوٹ میں کی ہے, میں نے فیصل آباد میں کی ہے, اور میں نے شیخوپورہ میں کی ہے. گرفتار کتنے ہوئے؟ ریڈز ساری کی ساری رہی ناکام, اور ابھی تک ملزمان 7 ہیں جن میں سے ایک بھی گرفتار نہیں ہوا. یہ ان کا کہنا ہے. یہ اپڈیٹس ہیں میرے پاس, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میں قریب ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جاؤں گا. نمبرز بند ہیں, لوکیشنز آ نہیں رہی ہیں, چونکہ نمبر بند ہو تو لوکیشن نہیں آتی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارے ذاتی ذرائع ہوتے ہیں نا, ہیومن انٹیلیجنس, اس کے ذریعے سے اب میں پہنچ رہا ہوں ان تک, تو انشاءاللہ پکڑ لوں گا. اچھا, اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں, جھگڑا کس نے سٹارٹ کیا, اور آپ کو نہیں لگتا قصوروار جو ہے وہ جٹ برادری وہ بھی ہے, کیونکہ ڈنڈے سوٹے لے کر وہ بھی گئے تھے؟ ڈنڈے سوٹے لے کر کوئی بھی آج تک صلح کے لیے نہیں جاتا. نمبر 1, آپ کہہ کے جاتے ہیں پہلے بڑوں کو ڈال کے کہ ان سے ٹائم لے دو, یہ ٹائم ہمیں دے دیں, ہم اس ٹائم پر جائیں گے صلح کرنے, اور اچھے طریقے سے صلح کر کے آئیں گے. وہ ٹائم دیتے ہیں, پھر یہ ڈنڈے سوٹے لے کے جاتے ہیں صلح کرنے کے لیے. اب یہ بھی کہنا ہے وہاں کے لوگوں کا بھی اور پولیس کا بھی کہ یہ نشے میں تھے, نشہ وشہ کرنا ان کی روٹین تھی. آئس یہ بیچتے ہیں, ڈرگ ڈیلر ہیں, اور اچھے خاصے ڈرگ ڈیلر ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ بن چکا ہے, ایک مت ہے کہ ہر وہ بندہ جو منشیات بیچنے والا یعنی جو ڈیلر ہے اس سے خوف کھانا چاہیے. کیوں؟ اس کو ڈر نہیں لگتا. کیوں؟ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں. کیوں؟ اس کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے. کیوں؟ اس کے پاس شوٹر ہوتے ہیں, وہ فوراً بندے کو ڈس کروا دیتا ہے. اب اس کیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آئس وغیرہ کا استعمال سر عام کرتے ہیں اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور انہوں نے ہی یہ حرکت کی ہے, اس وجہ سے لوگ ڈرتے بھی ہیں ان سے اور پراپرلی ان کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھاتے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سچویشن دیکھیں کوئی بھی بن سکتی ہے. جٹ برادری ڈنڈے لے کر گئی, پوچھو ان کو کیوں بھائی, کیوں ڈنڈے لے کر گئے تھے؟ یہ کوئی انڈیا کے بارڈر پہ جا رہے تھے جو ڈنڈے لے کر چلے گئے تھے. اور پٹھان برادری جو رائفلیں پسٹلیں, مجھے نہیں پتا کون سی بندوق تھی ان کے پاس, آخر تھی نا, لائسنس بھی تھا یا نہیں, لائسنس تھا, کہاں سے خریدی,
कौन सी थी, घरों के करें इनके ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन करें, पता चल जाएगा कि किसके घर में कितना असलहा है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं और तहमीना साहिबा आपके इलाके की कोई स्टोरी कवर करें, या आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जिस पर बात नहीं की जा रही, वो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें ताकि हम उसको तैयार करें और आप तक असल हकाइक पहुंचाएं।